کچھ خاص قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین حد درجہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں؟ دنیا میں ایک شخص لوگوں کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بھائی کو جو چیز پسند ہو اسی حساب سے میں قدم اٹھاؤ، لہذا ان کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کے حساب سے چلنا اور ان کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو بھائی کو ناپسند ہو، انسان اس سے بچتا ہے. مطلب کیا ہے کہ فلاں شخص کے نزدیک میں محبوب بن جاؤں. اور واقعتاً دنیا میں اس طرح کے لوگ اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی اس پہلو پر بھی سوچئے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق فرمائی ہے، بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ کے ہم استعمال کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی نظر میں محبوب بننے کی ہم نے کوشش کی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کو کون سی چیز ناراض کرنے والی ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز راضی کرنے والی ہے؟ کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے؟ کون سے ایسے راستے ہیں جس پر چل کر کے اللہ کی محبت کو ہم حاصل کر سکیں؟ کیا کبھی ہم نے اس کی کوشش کی؟ اگر پوچھا جائے ہر ایک آدمی سے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ دنیا والوں کی نظروں میں اچھا بننے کی تو ہم نے کوشش کی تاکہ ان کی محبت کو پا لیا جائے، لیکن اللہ کی نظر میں ہم نے وہ اعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. قرآن و احادیث کے اندر بہت سارے ایسے راستے بتائے گئے ہیں جن راستوں پر چل کر کے انسان اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. وہ سارے راستے قرآن و احادیث کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. یہاں پر تمہیدی طور پر یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مومن ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے حد درجہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی محبت میں وہ بہت سخت ہوں گے. لیکن وہیں پر مومنوں کو ہٹا کر کے کسی مشرک اور بدعقیدہ شخص کو آپ لے آئیے تو اللہ سے محبت، اللہ کی چاہت یا اللہ کی نظر میں محبوب بننے کا راستہ وہ ان راستوں پر نہیں چلیں گے، بلکہ وہ راستے جو غیر اللہ سے ان سے قریب کر دے، ان کے اپنے عقیدے کے حساب سے ان تمام راستوں پر چلنے کی وہ کوششیں کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر مومنوں کی شان بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پارٹنر اور شریک بنا لیا ہے. اس نے اللہ رب العالمین کے بالمقابل کسی کو پارٹنر اور شریک بنایا ہے انہوں نے، اور وہ ان شرکا سے جن کو انہوں نے پارٹنر بنایا ہے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک طبقہ اہل ایمان کا ہے جو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ایک طبقہ مشرکین اور ان لوگوں کا ہے جن کا عقیدہ درست نہیں ہے. وہ لوگ اولیاء کی پرستی میں اللہ کو چھوڑ کر کے جنہوں نے کسی کو معبود بنایا ہے یا کسی کو شریک بنایا ہے ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو کون سا راستہ استعمال کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اہل ایمان، اہل توحید جن کا عقیدہ درست ہے، جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، ایسی محبت ہمیں اپنانی چاہیے. حالیہ دنوں میں بہت سارے واقعات ایسے دیکھنے کو ملے جب قرآن کی یہ آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ کے سوا جنہوں نے کسی کو معبود بنایا ہے ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. تو ایسے واقعات بھی سامنے آئے جس سے قرآن کی یہ آیت کی حرف بحرف ہمارے دلوں کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوئی اور پتا چلا کہ سچ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں. ایک ٹرپ بغداد شریف کے لے گیا جس کو لوگ شریف کا لفظ بولتے ہیں. مکہ و مدینہ ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے.
جتنی زیادہ تعظیم اور عزت بغداد کی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ایک ٹرپ میں گیا ہوا ہے۔ جو آدمی معلم ہے، جیسے حج و عمرہ کوئی کراتا ہے تو ایک معلم ہوتا ہے، بغداد کی زیارت کرانے والوں کا بھی ایک معلم ہوتا ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ وہاں پہ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جائیں گے تو کہاں پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے، کیسے آپ کو ہاتھ باندھ کے رہنا ہے، کیسے آپ کو دعا کرنی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑا رہنا۔ مسجد میں آئیں گے تو جیسے تیسے آ جائیں گے، یہاں کوئی ادب و احترام نہیں ہے، لیکن ایسے مزارات پر جو غیر اللہ کے مزارات ہیں وہاں پہ جا کر کے اس کے ادب کو بتایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ معلم جب بس جو ہے بغداد کے مزار سے گزرتی ہے تو سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد دور سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ جو ہے غوث پاک کی مینار نظر آ رہی ہے، وہ غوث پاک کا مینار ہے، وہ دیکھو۔ اب سارے لوگ اتنے ٹوٹ کے رونے لگے، اتنے ٹوٹ کے رونے لگے، کم سے کم 5 سے 10 منٹ صرف روتے چلے گئے۔ ہمارے دل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کبھی اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہیں، کبھی اللہ کو یاد کر کے ایسا رونا آیا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کی محبت میں انسان ایسا تڑپا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کے خوف سے دل کو لرزہ طاری ہوا ہے، کبھی کوئی شخص اللہ کو یاد کر کے آنسو کے چند قطرے انہوں نے گرائے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت میں آنسو نہیں گرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی محبت میں انسان نہیں روتا ہے، غیر اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں یہ مشرکین جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت ایسی اصل میں اللہ سے ہونی چاہیے تھی، لوگوں نے جن کو معبود بنایا ہے ویسی محبت جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ غیروں سے کیے جا رہے ہیں۔ تو مومن ہوتا وہ ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو اللہ سے سخت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالی کسی سے محبت کرے تو بھائی کیا اس کے کوئی ایسا نشانی ہے جس نشانی کو دیکھ کر کے کوئی بتائے کہ ہاں اللہ ان سے محبت کر رہا ہو؟ تو پہلے 4 نشانیاں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد اللہ کے محبوب کون ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اگر اللہ کسی سے محبت کرے تو ایسی کچھ نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر اسے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے تو نمبر 1 سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ وہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا والے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العالمین ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ایسے لوگوں کی محبت پیدا کرے گا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جن کا ایمان درست ہو جائے اور وہ ساتھ میں نیکیاں بھی کر رہا ہو تو اللہ ایسے لوگوں کی محبت پیدا کرے گا۔ ایسی محبت اللہ پیدا کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں تو آیت تو ایک چھوٹی سی ہے لیکن اس کا مفہوم اتنا بڑا ہے کہ مفسرین کے اقوال اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اور اللہ کسی سے محبت کب کرے گا؟ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو شخص کا ایمان مضبوط ہو جائے اور ساتھ میں وہ نیک عمل کرنے والا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو محبت کو پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خود ان سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا اللہ کی، ایسی عبادت کروں گا اللہ کی کہ دوسروں کے لیے ویسی عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا، دوسروں کے لیے ویسی عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کے ذریعے سے میں مشہور ہو جاؤں۔ تو علامہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جب مسجد میں آتا تو اس وقت آتا جب مسجد میں کوئی شخص نہیں آیا ہوا ہوتا، نماز میں سب سے پہلے آنے والا۔ اچھا، مسجد سے جب باہر جاتا تو اس وقت مسجد سے باہر جاتا جب سارے لوگ جا چکے ہوتے، سب سے اخیر میں مسجد سے باہر جانے والا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسی عبادت سے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں، ایسی عبادت سے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاؤں۔ کچھ دنوں کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ جب وہ کسی شخص کے پاس سے گزرتے، بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کی جاتی، لوگ کہتے یہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ بھائی ایسی کون سی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، میں عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں لیکن لوگ جو ہے ریاکار کا خطاب دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میری تعریف ہو، لوگ جو ہے میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بات میری عزت پہ آ گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے۔ علامہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یاد رکھو، اگر تم نے شروع سے اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کیے ہوتے تو اللہ تمہارے دل کو اہل ایمان کی طرف مائل کرتا، تو اہل ایمان تم سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے۔ شروع میں تم نے ڈائریکشن کو چینج کیا، مطلب اپنے دل کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر کے لوگوں کی طرف مائل کیا، اسی لیے لوگوں کی نظروں میں تم ذلیل ہو گئے ہو۔ جاؤ یہاں سے، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر لو، تھوڑے دنوں میں دیکھو گے کہ اللہ تمہارے دل کو لوگوں کی طرف پھیر دے گا، لوگوں کے دل کو اللہ تمہاری طرف پھیر دے گا، پھر لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ شخص واپس گیا اور کہا اخلاص کی کمی تھی، میرے نیت میں کھوٹ آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیرا۔ بعد میں چل کر کے معاشرے کے کسی بھی شخص کے پاس سے جب گزرتا کہتا اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، یا کوئی شخص غائبانہ طور پر ان کا تعارف کرتا کہ فلاں بڑا عابد شخص ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک ایگزامپل امام حسن بصری رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں دیکھنے کو ملا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے دل کو لوگوں کی طرف مائل کر دیتا ہے، لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو، جب وہ شخص نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو اگر لوگوں کی نظروں میں بھی وہ شخص محبوب تب ہوتا ہے جب اللہ اسے چاہنے والا ہو۔ یہاں اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی دیکھ لیجئے، جو سمجھ لیجئے کہ اس آیت کی مکمل تفسیر اس حدیث کے اندر آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبرائیل امین محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل امین پورے آسمان میں آواز لگاتے ہیں اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ پورے آسمانی فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے، جبرائیل امین کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی نفرت کر۔ جبرائیل امین بھی نفرت کرتے ہیں، پھر جبرائیل امین آسمان میں آواز لگاتے ہیں اللہ فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہے، تو لوگ بھی نفرت کرو۔ سارے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، تمام فرشتے، پھر روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دی جاتی ہے۔ حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جب محبت کرے گا تو اس کی نشانی یہ ہے
کہ لوگ بھی ان سے سچی محبت کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے. اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ محبت کرنے والے ان کے اندر آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو آزمائشیں بھی آئیں گی. یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے. چنانچہ حدیث کریمہ اس سلسلے میں دیکھیں، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عدم الجزاء مع عدم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه ترمذی کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر اگر کسی کو چاہیے تو بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ انسان کو ملتا ہے. بڑی مصیبت آئے گی تو بڑا اجر بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے. لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. جو اس آزمائش پر راضی ہو گیا اللہ کی رضا اس کے لیے، اور جو ان مصیبتوں سے ناراض ہوگا اللہ کی ناراضگی اس شخص کے لیے ہوگی. تو اللہ کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہو. یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی ایک نشانی ہے جو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کی محبت کی ایک اور نشانی ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ اس گھر میں جس گھر کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ نرمی کو ڈال دیتا ہے. جس گھر میں نرمی آ جائے سمجھ لیجئے یہ اللہ کی محبت والا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلے میں. آئیے یہاں پر حدیث پاک دیکھتے ہیں. ان اللہ اذا احب اہل بیت، اللہ رب العالمین جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے، صحیح الجامع کی روایت دیکھیں، جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان گھر والوں میں رفق اور نرمی کو ڈال دیتا ہے. تو یہ تیسری نشانی ہے. گھر والے اگر نرمی کا معاملہ کر رہے ہوں، آسانی کا معاملہ کر رہے ہوں، سمجھ لیجئے اس گھر والوں سے اللہ کی محبت ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کتنے گھر ایسے ہیں انسان اپنے گھر کے حالات کا اگر جائزہ لے جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ بات میں سختی، بات میں سخت مزاجی، نرمی اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں. بیوی بچے پورے پریشان ہو چکے ہیں ان کی بد زبانی سے، بد کلامی سے، ان کے سخت رویے سے. یاد کر لیجئے اگر ماں باپ کے دلوں کے اندر، اولاد کے دلوں کے اندر، پورے گھر والوں کے دلوں میں اللہ نے رفق اور نرمی کو ڈال دیا ہے اور اس گھر والے نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس گھر والوں کے ساتھ محبت کیا ہے. یہ محبت کی بھی ایک نشانی ہے. ایک آخری نشانی، اللہ جن سے محبت کرتا ہے دراصل اللہ رب العالمین دنیاوی مصروفیات سے اسے بچا لیتا ہے. بس یاد کر لیجئے آخرت کے بنانے میں اور سنوارنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا آتی ہے. صحابہ کی زندگی میں بھی دنیا تھی لیکن یہ دنیا دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. آج ہمارے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا ہے. اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ دنیاوی مصروفیات سے اللہ اسے بچا لیتا ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث پاک دیکھیں، سنن ترمذی کتاب الطب کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیاوی پرستی سے اللہ اسے بچا لیتا ہے. دنیاوی مصروفیات سے، دنیا کی پرستی سے اللہ اسے بچا لیتا ہے. ویسے ہی جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کو پانی سے بچاتا ہو. ایک ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا ہے کہ مریض کو ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ہے، مریض کو پانی سے ابھی نہیں نہانا ہے، تو انسان اس پانی سے کیسے بچتا ہے؟ مثال بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ دنیا پرستی سے بچا لیتا ہے. ویسے ہی جیسا کہ تم میں سے کوئی مریض آدمی پانی سے بچ رہا ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے بچنے کے لیے، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یاد کر لیجئے اگر کسی کی زندگی میں دنیا پرستی نہیں ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہر قسم کے نیک اعمال کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے ان سے محبت کیا ہے، اللہ کی محبت ہے ان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ محبت کی 4 نشانیاں آپ کو بتا دی گئی.
अब आइए, अल्लाह के महबूब कौन है? अल्लाह के महबूब वो हैं जो शिर्क से बचने वाले हो। अल्लाह के महबूब वो हैं जो शिर्क और बिदअत से बचने वाले हो। सहीहुल जामी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, उनका अकीदा दुरुस्त है, तौहीद के ऊपर है वो, और दूसरे लोग वो हैं जो सिला रहमी करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे मबगूज बंदा वो है जो शिर्क का इर्तिकाब कर रहा हो या अपने रिश्तेदारों को तोड़ रहा हो। हदीस का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह के महबूब वो बनते हैं जिनके अंदर अकीदे तौहीद हो और जिनको जो शिर्क से बच रहा हो। आज शिर्क से बचने वाले, अकीदे तौहीद पर जिनकी जिंदगी कट रही हो, लोग उसे ताने मारते हैं और कहते हैं इन्होंने सिर्फ एक रट लगाई है कि तौहीद को सीख लिया है, बकिया सारी बुराइयां उसके अंदर है। अल्लाह गवाह है, यही वो तौहीद सबसे बुनियादी चीज है जिनके बारे में हम अल्लाह से अच्छा गुमान रख सकते हैं कि एक तौहीद वाले के अंदर लाखों बुराइयां हो सकता है अल्लाह ताला उस तौहीद की बरकत से उनकी बुराइयों को माफ कर दे। लेकिन एक शख्स का अकीदा ही दुरुस्त ना हो और मुख्तलिफ किस्म की नेकियां कर रहा हो, जर्रे बराबर भी उन नेकियों की अल्लाह ताला की यहाँ कोई कदर कीमत नहीं है। इंसान 100 साल किसी के पीछे मेहनत कर रहा है, नमाज का एक तरीका सही नहीं बता सकता, न वो रुकू करने का तरीका बता सकता है, न सही से सजदा करने का तरीका बता सकता है, न नमाज कैसी पढ़ी जाए, नमाज नबवी बता नहीं सकता। ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं। हमारी सबसे पहली मेहनत तौहीद के ऊपर होती है। इंसान का अकीदा दुरुस्त हो जाए, हमारे लिए भी फायदा है और जिनका अकीदा दुरुस्त हुआ है उसके लिए भी फायदा हुआ है। तो इस दुनिया के अंदर अगर कोई देखना चाहे कि अल्लाह की महबूब जमात कौन सी है, उस जमात के अंदर सबसे पहला अकीदा देखे। अगर उस जमात का अकीदा अकीदे तौहीद हो, समझ लीजिए नबी की हदीस की रोशनी में उस जमात का अकीदा अगर दुरुस्त है तो वो अल्लाह की महबूब जमात है। लेकिन जमातें और मेजॉरिटी बहुत ज्यादा हो, अगर उसके अंदर तौहीद ना हो, शिर्क का गलगला हो या बिदआत का आमाज झुका हो, ऐसी जमात से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नफरत है, मोहब्बत नहीं होती है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में बताती है। अल्लाह के महबूब कौन है? आइए देखते हैं। अल्लाह के महबूब वो है जो दीन के ऊपर चलने वाले लोग हैं। जो दीन पर चलने वाला है अल्लाह के महबूब वो है। मुसलमानों का जायजा ले लिया जाए, पता ये चलेगा 99% मुसलमान ऐसे हैं जो दीनी अहकामात पर अमल नहीं कर रहे हैं। याद कर लीजिए, अल्लाह की नजर में महबूब बनना चाहते हैं, आपको दीन के ऊपर चलना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में मुलाहजा हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये बताइए सबसे ज्यादा महबूब दीन अल्लाह के नजदीक कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हनफिय्यतु समहा, वो दीन जो बातिल से कटकर हक की तरफ आया है और जिस दीन के अंदर आसानियां है, मुराद दीन इस्लाम है। सवाल ये होगा अल्लाह को दीन इस्लाम क्यों पसंद है? उसका एक ही जवाब है, इस दीन को अल्लाह को इसलिए पसंद है क्योंकि इस दीन के अंदर तौहीद है, बातिल से कट करके हक की तरफ आया हुआ है, इसीलिए ये दीन अल्लाह ताला के नजदीक महबूब और पसंदीदा है। दूसरी सिफत उस दीन की ये बताई गई असमहा, जिसके अंदर आसानी वाली खसलतें हो। इस दीन के अंदर देखिए कितनी सारी आसानियां हैं। पहले अगर पेशाब किसी के जिस्म में या कपड़े में लग जाए तो कैंची से उस कपड़े को काटा जाता था। बनी इस्राइल में इतनी सख्ती थी। कबीरा गुनाह किसी ने कर लिया है, उसकी तौबा यह है कि उसके गर्दन को काट दिया जाता था। यहाँ आपने शिर्क भी कर लिया है, आपने बड़े गुनाह भी कर लिए हैं, बस आप सिद्क दिल से अल्लाह से माफी मांग लें, अल्लाह ताला आपके उस शिर्क को माफ कर देगा, उस बड़े गुनाह को भी अल्लाह माफ कर देगा। सख्ती नहीं है। आप सफर में हैं, 4 रकात नमाज वाली आपकी 2 रकात नमाज हो जाएगी। आपके लिए इतनी आसानी दी गई है। मरीज है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं, बैठ करके पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, लेट करके पढ़िए, इतनी आसानी। इसीलिए अल्लाह ताला को ये दीन बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के महबूब कौन है? अल्लाह के महबूब वो लोग हैं
جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بات جس کو لے کر کے میں نبی سے جدا ہوا، آخری بات جس کو سن کر کے میں نبی سے جدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ آخری بات یہ ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل آپ بتا دیجئے جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ اللہ کے محبوب بننا ہے تو محبوب بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہمیشہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوا کرتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی زبان، اللہ کی ذکر بیان کرنے والی زبان اور تسبیحات کا ورد کرنے والی زبان، دعاؤں کا اہتمام کرنے والی زبان، سمجھ لیجئے وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ جو فرائض کا اہتمام کرنے والا ہے۔ حدیث پاک دیکھیے جو حدیث قدسی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جن چیزوں کو میں نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز میرے نزدیک محبوب نہیں۔ فرائض اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، فرائض کو ادا کرنے والا سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس 5 وقت کی فرض نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اللہ کے فرائض ادا ہو گئے ہیں۔ کبھی آپ نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ دین اسلام کے اندر کتنی ساری فرض چیزیں ہیں؟ صرف ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے فرائض میں سے، جس کا اہتمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی شخص کو کسی خطے کے گورنر بنا کر کے بھیجتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معائنہ کرتے تھے، ان کی زندگی میں نماز ہے تو عہدے پر وہ باقی رہیں گے، ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اسی وقت ان کو ڈیزالو کیا جاتا تھا کہ تم جب اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہو تو رعایا کے حق کو کیا ادا کرو گے؟ تو صحابہ کرام کا معیار بھی یہی تھا، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب فرائض ہیں، چاہے نمازیں ہوں، روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا حقوق کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، یا اخلاق کے معاملے میں ہو، جو بھی فرائض ہیں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہی ہے۔ لہذا ہمیں ان فرائض کی پابندی سب سے پہلی فرصت میں کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں؟ آئیے بتاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اپنے سر کو سجدے میں رکھنے والے ہیں۔ سر کو سجدے میں رکھنے والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ حضرت معدان بن ابو طلحہ الیعمری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے ہم ملے اور ہم نے کہا کہ بھائی ایک عمل تو ایسا بتا دو کہ میں وہ کروں تو بھائی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بن جاؤں۔ اللہ کے محبوب بننا ہے، ایک عمل بتاؤ اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ اس عمل کے کرنے سے جنت پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا، کوئی جواب نہیں دیا، 3 بار سوال کرنے پر خاموشی کا مظاہرہ، کوئی جواب نہیں۔ تیسرے بار کے بعد کہا کہ بھائی تم نے جو سوال کیا ہے یہی سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب بننے کے لیے ایک فارمولہ بتایا تھا، اصول یہ بتایا تھا کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا ہر ایک سجدے میں تمہارے گناہ مٹیں گے اور تمہارے درجے کو بلند کر دیا جائے گا۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ کثرت سے سجدہ کرے۔ اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ کثرت سے نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کثرت سے نوافل کا اہتمام ہوگا، انسان اللہ کے محبوب اسی وقت بن سکتا ہے۔ تو لہذا جہاں فرائض کی پابندی اللہ کے محبوب بننے کے لیے، وہیں پر نوافل کا اہتمام اللہ کے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ۔
تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے احسان ہونے چاہیے. یہ احسان کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں. احسان رب کے ساتھ، بندے اور رب کے درمیان احسان یہ ہے کہ ہر قسم کے اعمال کیے جائیں اور اس میں خشوع و خضوع ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ گمان نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بندوں کے درمیان احسان یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کا کوئی حق نہ مارے. یہ بندوں کا بندوں کے ساتھ احسان ہے. یہ احسان کی دو قسمیں ہیں میرے اسلام بھائی. اللہ اسے پسند کرتا ہے. توکل کرنے والوں کو بھی ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے. اچھا، جو آدمی توبہ کرنے والے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اللہ کی محبوب بننے کے لیے یہ کچھ راستے ہیں، ان راستوں پر چلیں. ان راستوں پر چلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ محبوب بنا لے گا. پہلی چیز عقیدے کی اصلاح ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب عقیدے والے ہی ہوں گے. بقیہ اس کے بعد سارے اعمال ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو باری باری کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں اس کی حلال دے. یا اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما. یا اللہ رب العالمین جو رزق کی تلاش میں ہے انہیں اس کی حلال دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.